السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاری۔ معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پڑھی ہے جو صحیحین کی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پہلے جو باب جو چیپٹر شروع ہوا تھا وہ نواقض الوضو سے متعلق تھا، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مؤلف نے جو حدیث ذکر کی اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں کنت رجلا مذاء، میں ایسا آدمی تھا جسے بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ فامرت المقداد بن الاسود ان يسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پوچھیں۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیہ الوضو، اس میں وضو ہے، یعنی وضو کرنا اس سے واجب ہے۔ دیکھیے معروف بات ہے کہ مزی اور منی میں کیا فرق ہے۔ منی سے غسل واجب ہوتا ہے جبکہ مزی سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی لیے مؤلف نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے کہ اگر مزی نکل جائے جب بھی تو اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ شرمگاہ کو دھونا بھی ضروری ہے، شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے اور شرمگاہ کو دھونے کے بعد وضو کرنا ہے، یعنی صرف وضو نہیں بلکہ شرمگاہ بھی دھونا ہے اور اس کے بعد اس میں وضو بھی کرنا ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد ابن الاسود سے کہا کہ وہ سوال پوچھے۔ تو دیکھیے دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو لگایا جا سکتا ہے، کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی عالم سے سوال پوچھے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ کہ یہاں پہ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، تو انہوں نے دوسری روایت میں یہ وضاحت کی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی میرے عقد میں ہے، میں اس طرح کا سوال پوچھوں، اور تو اسی لیے انہوں نے مقداد ابن الاسود سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ اور اسی ٹکڑے کو لے کر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے کہ باب من استحیا فامر غیرہ بالسوال، کہ جس آدمی کو حیا ہے، شرم آئے تو وہ کسی اور کو حکم دے سوال کرنے کا، تو کوئی کسی ایسے معقول بندے کو لگایا جا سکتا ہے جو آدمی اس کا سوال سمجھ رہا ہے، جو آدمی سوال سمجھ رہا ہے، تاکہ وہ سوال اس کا کسی عالم تک، صحیح عالم تک پہنچائے اور اس کا جواب لے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ادب ملتا ہے کہ سسرال کے لوگوں کے سامنے، یعنی جیسے سسر ہو یا بیوی کا بھائی ہو، اس طرح کے لوگوں کے سامنے بیوی کے رشتے کے متعلق، یعنی مباشرت، جماع یا بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق وغیرہ کا جو مسئلہ، اس طرح کی باتیں ان کے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے نہ کیا جائے، اس سے بسا اوقات اچھا نہیں لگتا ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہیں سمجھا تو مذاق اور استہزاء، اس طرح کی باتیں یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور اس حدیث سے جس مسئلے کے لیے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مزی نجس ہے اور اس کو دھونا اور اس سے وضو کا واجب ہونا یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد روایت میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور یہاں پہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر مزی کپڑے وغیرہ میں لگ جائے یا بدن کے کسی حصے میں لگی ہو تو اس پر پانی کا چھینٹا دے کر بھی نماز پڑھنا یہ جائز ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز نے، علامہ ابن تیمیہ نے اور علامہ ابن القیم رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ کئی ایک اکابر اہل علم نے اس بات کی صراحت کی ہے۔
اس کے بعد دوسری روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امہات المومنین کو بوسہ لیا، پھر آپ نماز کے لیے نکلے اور آپ نے وضو نہیں کیا. اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو بوسہ لینے سے بھی عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس مسئلے میں علماء نے کئی ایک رائے دی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو راجح اور درست بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور جہاں پہ قرآن میں اولا مستم النساء کا لفظ ہے وہ عورتوں کو چھونے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اس کا مطلب جماع ہے، مباشرت ہے، اور اس سے بالاتفاق وضو ہی نہیں بلکہ غسل واجب ہوتا ہے. اس کے بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے اور اس کے اوپر مشکل ہو کہ یعنی اس کو یہ شک و شبہ ہو کہ خرج منه شيء ام لا، کہ کچھ نکلا ہے یعنی ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے نہیں یا نہیں خارج ہوئی ہے، اگر وہ اس وسوسے میں ہو، اس شک و شبے میں ہو کہ کچھ ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو وہ مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے. دیکھیے یہ اس حدیث سے ایک بڑا عظیم قاعدہ فقہا نے اور علماء نے استنباط کیا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہو، یعنی طہارت کا یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ وضو کر کے آئے اور آپ کو اس مسئلے میں شک ہو گیا، تو صرف شک کی بنیاد پر وہ آپ کا یقین ختم نہیں ہوگا. جو یقین وضو کرنے کا یقین تھا وہ صرف شک کی بنیاد پر نہیں ختم ہوگا، یہاں تک کہ آپ کو اس مسئلے میں بھی یقین ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور اس پر عمل کرنے سے آدمی بہت سارے بیماریوں سے، وسوسے کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے، جو کہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان بہت سارے لوگوں کو اسی وسوسے کی وجہ سے نماز وغیرہ سے روک دیتا ہے. وہ ہمیشہ شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ ان سے ریح خارج ہو گئی ہے، ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اب ہاتھ دھوتے رہیں گے تو 15 منٹ تک ہاتھ ہی دھوتے رہیں گے، پیر دھونے لگے تو 10 منٹ تک پیر ہی دھوتے رہیں. یہ سارے وسوسے کے راستے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عظیم بات کہی کہ جب تک یقین نہ ہو جائے تب تک وہ مسجد سے قطعاً نہ نکلے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.